اسی سستے بازار کے صدر دروازے کے بالکل سامنے فاؤنٹین اسکوائر پر ہی لاہور کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو گزشتہ لگ بھگ 15 برس سے باکو میں نظامی روڈ پر گھومتا ہے اور یہاں کے معاشرے اور طور طریقوں سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ آدمی ایک پاکستانی ریستوران میں کمیشن پر کام کرتا ہے، یعنی جتنے بڑے گاہک پکڑ کر لائے گا اس کے حساب سے اسے پہلے سے طے شدہ کمیشن ملے گا۔ اس پاکستانی نے ہمیں باکو، آذربائیجان اور یہاں کے سماج کے بارے میں بہت سی معلومات دیں۔ کیونکہ یہ ہمارا ہم زبان ہے اور یہاں کا طویل رہائشی تھا، اس لیے اس نے ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب تفصیل کے ساتھ دیے، لیکن اس کی گفتگو کا زیادہ تر محور تجارت رہا، جبکہ ہم سماج کو زیر بحث لانا چاہ رہے تھے۔ اس نے باکو کے نائٹ کلبوں کے حوالے سے بڑی خطرناک کہانیاں سنائیں اور خبردار کیا کہ کئی نمائشی سیاحت کے جال میں پھنس کر دولت اور عزت دونوں جا سکتی ہیں۔ یہاں احتیاط شرط ہے۔ کسی کلب یا مساج سینٹر میں جانے کا ہمارا ویسے بھی بالکل پروگرام نہیں تھا، بلکہ ہمارے سارے گروپ میں سے کوئی ایک فرد بھی اس قماش کرنا تھا کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں کا شوق پالے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس سارے گروپ میں ایک ہم ہی تھے جسے آوارہ گردی کا شوق ہے۔ باقی 2 جوڑے ہیں جن کے نر اپنی مادہ کے بغیر ایک قدم ادھر ادھر نہیں چل سکتے۔ وہ ایسا خود بھی نہیں چاہتے۔ اکرم اور ان کی ساتھی ماشاءاللہ سکہ بند نمازی اور دیندار۔ باقی رہا یہ آوارہ گرد، تو اس کا تو اس سیزن میں ایک ہی شوق ہے کہ آذربائیجان کے حوالے سے سفرنامہ تیار ہو جائے، تاکہ ایک بین الاقوامی سفرنامہ ہمارے نام کا بھی ہو اور ہمیں بھی دنیا کے بڑے نہیں تو کم از کم دوسرے اور تیسرے درجے کا مسافر تو تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کی جائیں تاکہ ہمارے قارئین سوچیں کہ ہم نے واقعی سفر کے دوران صرف گھوم پھر کر وقت ہی ضائع نہیں کیا، بلکہ کچھ کام کیا ہے، کچھ کام کی تحقیق کی ہے۔ آذربائیجان سماج کو پڑھا اور پرکھا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اس کے لیے ہمیں قہوہ خانے میں جانے کی ضرورت پڑی تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 7 دن میں جو بھی معلومات جمع ہو سکیں وہ ایک مستند سفر نامے کے لیے کافی تھیں، لہذا ہمارا یہ ہم وطن اگر یہ تبلیغ نہ بھی کرتا تب بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی بریفنگ سے میں دل ہی دل میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ اہل وطن دیار غیر میں بھی ہم وطنوں کی کس قدر رہنمائی کرتے ہیں۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک ہمیں بینکاک ایئرپورٹ پر پاکستانی ٹیکسی ڈرائیوروں کے بارے میں ایک دوست کی نصیحت یاد آ گئی جو اس نے کوالالمپور میں کی تھی کہ ان پر اس بنیاد پر اعتماد نہیں کرنا کہ یہ پاکستانی ہیں۔ سب سے پہلے یہ تمام پاسپورٹ ٹائپ کریں گے اور پھر بلیک میل۔ جب باکو کی نظامی اسٹریٹ پر کھڑے اس ہم وطن نے کہا کہ اگر کلب جانا ہو تو میں آپ کو اچھی اور سستی جگہ پر لے چلوں گا، تب ہمیں یاد آیا کہ کوالالمپور سے بینکاک آتے ہوئے ہمیں بتایا گیا تھا کہ بینکاک ایئرپورٹ سے شہر جاتے ہوئے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر مت کرنا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہلے تمہارا پاسپورٹ ہتھیائیں گے، پھر ہمدردی اور افسوس کریں گے اور پاسپورٹ تلاش کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، تلاش کر کے بھی دیں گے اور اس کارروائی کے ہزاروں روپے وصول کر لیں گے۔ تھائی ڈرائیور زیادہ سے زیادہ تصویریں دکھائے گا، مساج سینٹر لے جانے کی ترغیب دے گا۔ آپ نے انکار کر دیا تو خاموش ہو جائے گا۔ آج باکو کی نظامی اسٹریٹ پر ہمیں یاد آیا کہ ہم پاکستانی بیرون ملک بھی اپنے لوگوں پر رحم نہیں کھاتے۔ فاؤنٹین اسکوائر پر کھڑے اس پاکستانی پر ہمیں بہت غصہ آیا، ترس اور افسوس بھی کہ یہ نامعلوم اپنے گاؤں میں کیا بھرم کرا رہا ہوگا کہ باکو میں یہ کیا کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے اور یہاں یہ کیا کام کر رہا ہے۔ اپنے ہم زبان اور ہم وطنوں کو لوٹنے کے لیے کیا کیا طریقے اور بہانے اس نے ڈھونڈ نکالے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس سے بچنے کی تبلیغ کرنے والا اسی کام کو کرنے کی ترغیب دے رہا ہو تو وہ صحیح ہو جائے، وہی کام دوسرا کرے تو غلط اور خطرناک ہے، اور اگر وہ خود کرے تو صحیح ہے۔ لیکن ہمیں خطرے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، فراڈ یا خطرہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس دوران ایک اور آدمی پہنچا اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوا، جس کے بارے میں پہلے سے موجود ہم وطن نے بتا دیا تھا کہ یہ ڈھڈیال آزاد کشمیر سے ہے اور نظامی روڈ سے دور کسی اور علاقے میں دکان کرتا ہے۔ رات کو دکان بند کر کے روزانہ نظامی روڈ پر حاضری لگاتا ہے۔ ہم نے اس سے یہاں روزانہ آنے کی وجہ پوچھی تو بات گھوم پھر کر مجاز لکھنوی تک جا نکلی۔ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں،
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तलक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। हमारा कश्मीरी भाई भी इसी डगर पर चल रहा था। ढोडियाल में इसकी मनकुहा उसके इंतज़ार में होगी कि बंदा आज़रबाईजान में मेरे बच्चों के लिए सख्त मेहनत करता होगा और परदेस काटता है, कुछ पैसे जमा होंगे तो आएगा। नामालूम वो अपनी सारी ख्वाहिशात को दफन करके अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या क्या मंसूबे बना रही होगी। और इन साहब को कफ़काज़ की एक परी से इश्क हो गया। ये इश्क उस वक्त ठंडा पड़ा जब बदिउल जमाल के वालिदैन ने निकाह का मुतालबा किया। मौसूफ ने अचकन और शेरवानी भी तैयार कर ली, मगर किसी हासिद पाकिस्तानी ने मुखबरी कर दी कि एक परी ढोडियाल में भी इसका इंतज़ार कर रही है। कफ़काज़ की परी ने यकलख्त सारी मोहब्बत ख़त्म करके उसका घर पर आना और घर से बाहर मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। मौसूफ के लिए यह सहूलत और मज़े की बात थी कि आज़रबाईजान का यह ख़ानदान उसको घर दामाद रख रहा था। उसे बाकू में अच्छा सा घर मिलता और ज़िंदगी आसान होती, लेकिन किसी दूसरे पाकिस्तानी ने उसका राज फाश कर दिया। अलबत्ता ढोडियाल में जो परी जमाल अच्छे मुस्तकबिल के इंतज़ार में थी, उसका हाल तो ख़राब ही था, मुस्तकबिल भी ख़राब ही होता। हमारे एक कज़न गुज़िश्ता 30 साल से अफ्रीका में गायब हैं। एक अदद बच्चा और बेगम अभी तक इंतज़ार में हैं। अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर गया था, पलट कर नहीं आया। हमारे पाकिस्तानी इस तरह की गलतियां हर मुल्क में करते हैं। हमारी कोलालमपुर में भी लियारी की बिहार कॉलोनी के एक रहने वाले ऐसे ही मुतासिरा फर्द से मुलाकात हुई, जिसके 3 बच्चे थे, लेकिन धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में वहाँ की मकामी औरत ने इसे घर से बेदखल कर दिया था। मौसूफ़ा तालीम के पेशे से मुंसलिक थी। हमने भी बड़ी कोशिश की कि इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाए, लेकिन खातून ने ऐलान किया कि सब कुछ बर्दाश्त है, फ्रॉड और धोखा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज़रबाईजान में हमारा कश्मीरी भाई अगर पहले ही बता देता कि वो शादीशुदा है और इस्लाम में तो 4 शादियों की गुंजाइश है, एक बीवी पाकिस्तान में रहेगी, एक आज़रबाईजान में, तो मुमकिन है उसके लिए कोई गुंजाइश निकल आती। इस सूरत हाल में मुखबिर भी अपनी मुखबरी पर शर्मिंदा होता, लेकिन हमारे लोग दियानतदारी और सच्चाई पर कम ईमान रखते हैं, या सच बोलने की आदत ही हम में ख़त्म हो गई।